अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बहुत हैरत अंगेज डेवलपमेंट हो रही है अमेरिका के अंदर। सदारती इंतखाबात बहुत करीब हैं, 3 हफ्ते तकरीबन बचे हैं, लेकिन एक सिविल वॉर की तैयारी अमेरिका में हो रही है। एक तशद्दुद का माहौल है, इख्तलाफात नुक्ते नज़र में फ़र्क नफ़रतों के अंदर फैल गया है। गोरे और कालों के दरमियान ख़तरनाक किस्म का एक एक महाजराई जारी है। बहुत बड़ा वाक़या मिशिगन के अंदर देखने में आया है। FBI ने छापा मारकर वाइट सुपरमिस्ट मलेशिया के 7 अरकान को अरेस्ट किया है। FBI ने इसके ऊपर प्रेस रिलीज और डिटेल प्रेस रिलीज जारी की है। बहुत ही हैरत अंगेज किस्म का सिनेरियो है, जिसके अंदर ये जो गोरे जिन्होंने पूरे अमेरिका के उन स्टोर से जहाँ वेपन फरोख्त होता है उन्होंने ख़रीदा और मलेशिया बना के घूम रहे हैं, असले के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने मिशिगन की गवर्नर को अगवा करने का प्लान किया। मिशिगन के अंदर जो बड़े रास्ते हैं, बड़े फ्लाईओवर्स हैं, बड़े पुल हैं, उनको ब्लॉक करके एक प्लान बनाया कि किस तरह खाना जंगी की जाए इलेक्शन से पहले। और ये सारे जो उन्हें शय मिल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के वो स्टेटमेंट्स हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली नहीं होगी। इसके ऊपर जवाब क्लियरिटी के साथ नहीं देते हैं। साथ ही एक और मामला ये भी है कि अमेरिका तकसीम है, और एक इस तरह से तकसीम है जो माजी में कभी देखा नहीं गया। आपने पहली डिबेट दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की सुनी। बहुत ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए, एक दूसरे की वो गुफ्तगू की गई जो शायद कभी अमेरिका की तारीख के अंदर इस तरह नहीं होता। अब दूसरी जो डिबेट होने वाली है 15 अक्टूबर को, उसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह की बातें कर रहे हैं। नायब सदर के जो डिबेट हुई उसके दरमियान भी इसी तरह की गुफ्तगू हुई। सूरत हाल अमेरिका के अंदर उस तरह की नहीं रही है जिस तरह से एक ज़माने में हुआ करती थी। और इस वक्त जो माहौल बढ़ता जा रहा है उसके अंदर बहुत क्लियरिटी के साथ जो बाइडन संभालने की कोशिश कर रहे हैं सूरत हाल को। उन्होंने जो हालिया अपना खिताब किया उसके अंदर बहुत खुल कर कहा है, उन्होंने अपील की है। आप हैरान होंगे, उन्होंने अपील की है खुदा हमारी फौज को महफूज रखे। अब ये डेवलपमेंट्स हैं। अब तक कोविड-19 की वजह से तकरीबन 2,10,000 लोग अमेरिका में हलाक हो चुके हैं, और कहा जा रहा है 1 साल के अंदर 2 लाख के करीब और अफराद अमेरिकन जो है वो हलाक होंगे कोरोना की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना का कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर कहा जा रहा है 34 लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। और जो डिबेट 15 अक्टूबर को होगी उसमें डोनाल्ड ट्रंप वर्चुअल तो शिरकत नहीं कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, तो वो जो बाइडन की जान के लिए खतरा हो सकते हैं। वो मास्क पहनने और इसके ऊपर उस खतरात के हिसाब से नहीं चल रहे। 2 तरह के खतरात इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हैं। एक तो ये कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर वेपन खरीदा गया है, वो जिसे कहते हैं कि पुरअमन तौर पर इख्तिदार की मुंतकली के हक में नहीं है। और एक ऐसा माहौल है जिसके अंदर खाना जंगी हो सकती है। अमेरिका के अंदर रिजल्ट्स रोके जा सकते हैं। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम की ये चंद रोज पहले की एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही हैरत अंगेज है। इस तरह की खबरें तरक्की पजीर ममालिक के अंदर तो हो सकता है, अफ्रीका में, पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें माजी में होती रही हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं। ये न्यूयॉर्क टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की खबर है, और इसमें इल्ज़ाम आयद किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ये आप स्क्रीन पर भी देखिए, मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। 2 बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, वाशिंगटन से रिपोर्ट किया है। पेंटागन क्या सोच रहा है और अमेरिका के अंदर क्या हो सकता है, फौज से डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, और सिनेरियो किस तरफ आगे बढ़ सकता है इलेक्शन का। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हम कोई पाकिस्तान की बात या अफ्रीका की या इन ममालिक की बातें नहीं कर रहे हैं, तरक्की पजीर ममालिक की। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं, अखबार में लिखी जा रही हैं, और नॉर्मल अखबार में नहीं, टॉप दुनिया के अखबार में लिखी जा रही हैं। क्या कहता है न्यूयॉर्क टाइम्स, देखें और मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। Senior Pentagon leaders have a lot of worry about Afghanistan, Russia, Iraq, Syria, Iran, China, Somalia, and Korean Peninsula. But chief among those concerned is whether their commander-in-chief might order American troops into any chaos around the coming elections. आप अंदाजा लगाइए। और चूंकि इसमें कई दफ़ा ये भी कहा गया है, उनसे सवाल किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली
تو وہ انہوں نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا اور رزلٹس بھی بتائے جا رہے نہیں. تو اب اگر امریکہ کے اندر فوج کو طلب کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے کمانڈر ان چیف, تو سینیریو کیا ہوگا؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ سپرمسٹ ملائشیا وہ گورنرز کو اغوا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, ہتھیار ان کے پاس ہیں, وہ کسی خوف میں نہیں ہیں, وہ ریزلٹس ماننے کی موڈ میں نہیں ہیں. سنیریو امریکہ میں دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے, خوف کا عالم بڑھ رہا ہے. امریکن میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, اور کوئی ہلکا پھلکا نہیں, بڑے ٹھیک ٹھاک قسم سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں. ایک اور اسٹوری بھی اسی دوران جو ہے وہ اخبارات میں چھپی ہے, امریکن اخبارات میں, جس نے بڑا ہی ڈیمیج کیا ہے امریکن پالیٹکس کو, اور خاص طور پہ اس پوری کیمپین کو, جس کے اندر نفرتوں کا اظہار ہے, اختلافات کا اظہار نہیں, نفرتوں کا اظہار ہے, بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا نفرتوں کا اظہار ہے. اور امریکہ ایک ایسے روپ میں نکھر کر سامنے آ رہا ہے کہ جو شاید کسی نے سوچا نہ ہو. امریکن الیکشنز بڑے خطرناک حد تک اس محاذ پر جا پہنچے یا ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی سطح کے اوپر برداشت والے اینگل کے اندر نہیں آ رہے ہیں. معیشت ان کی بری طرح متاثر ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2020 میں کووڈ والے پیریڈ کے اندر جو امریکن معیشت کو نقصان ہوا ہے وہ $100 بلین سے زیادہ ہے. یعنی کہ جتنا تقریباً پاکستان پہ قرض ہے, اتنا امریکن معیشت کو کووڈ کے دوران نقصان ہوا ہے, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اور یہ مسلسل نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس وائرس کو فلو کو کہتے ہیں زیادہ خطرناک ہے, اور یہ کووڈ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے. ایک اور اسٹوری بھی بہت اہم چلتی رہی ہے اور امریکہ کے اندر اخبارات میں بھی چھپی ہے کہ اگر کمانڈر ان چیف یعنی کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو طلب کیا تو پینٹاگون کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی کہ ٹاپ لیڈرشپ امریکہ کی وہ ریزائن کر دے گی. یعنی کہ امریکن ٹاپ آرمی جنرل جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے اور امریکہ کو اس انتشار سے بچائیں گے. جو بائیڈن کی اسپیچ بار بار اسی طرح کی الیکشن کیمپین کے اندر جو تقریریں کر رہے ہیں, وہ پرامن رہنے کی بات کر رہے ہیں, وہ اختلاف رائے کو ختم کرنے کی بات, انتشار کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, سول وار کی طرف نہ جانے کی بات کر رہے ہیں, امریکہ کو دوبارہ اسی امریکہ کی جانب لے جانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن سنیریو بہت 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 خطرناک حد تک ہے. کسی بھی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات میں ہار یعنی کہ ہار کے قریب نہیں جانا چاہتے. فیصلہ ماننے کو تسلیم ابھی نہیں ہے. بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے, وہ نہیں کہہ رہے ہیں, اور وہ نکل آئے ہیں کووڈ پازیٹیو ہیں, وہ آ گئے اور وہ بالکل بھی نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں کووڈ ہوا ہے, وہ ماسک بھی نہیں لگا رہے ہیں. تو امریکہ کے اندر اس طرح کا سینیریو نہیں ہوا. اور یہ جو ریسنٹ FBI نے ڈیولپمنٹ کی ہے, ان 7 لوگوں کو پکڑا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو گورنر مشیگن خاتون ہیں, ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. یا پریسز میں FBI کے دیکھیے پڑھیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کرنا چاہتے تھے کہ مختلف علاقوں کے اندر جو راستہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سے انہیں آخذ کیا ہے, سول وار کریں اور پلوں پہ قبضہ کریں, شہروں پہ قبضہ کریں, قتل و غارت کریں. یہ تمام چیزیں, یہ تو صرف ایک اسٹیٹ کے اندر آیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے بہت سارے اسٹیٹس کے اندر اس طرح کی وائٹ سپرمسٹ ملائشیا جو ہے وہ تشکیل دیے جا چکے ہیں. ان کے پاس ویپنز ہیں اور وہ کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست ہو اور جو بائیڈن جیتیں. نتائج کیا ہوں گے, نتائج کیسے آئیں گے, نتائج اناؤنس ہوں گے نہیں ہوں گے, بڑے خونی قسم کے انتخابات اب دکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر برداشت کا ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے, نفرت کا ایلیمنٹ ہے, جنگی انوائرمنٹ جو ہے بعض اسٹیٹس کے اندر نظر آ رہا ہے. اور امریکن میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ہٹ درمیاں, ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے لے کر آ رہے ہیں. بعض تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں جو امریکن پالیٹکس کو نظر رکھتے ہیں, انکلوڈنگ امریکن میڈیا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ذہن کے اندر یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ تا حیات امریکی صدر رہنا چاہتے ہیں. وہ کسی صورت کے اندر اس عہدے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ٹیکس اسکینڈل ان کے سامنے ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا جس میں انہوں نے پچھلے 15 سال کے اندر خود کوئی ٹیکس نہیں دیا, ان کی کمپنی سے ٹیکس دیا, انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. ان کا آخری جو ریٹرن سامنے آیا وہ $750 کا ٹیکس تھا جو انہوں نے جمع کروایا. تو چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں. جو سرویز آ رہے ہیں اس کے اندر جو بائیڈن ان سے آگے ہیں.
بہت اعتدال کی گفتگو کر رہے ہیں, سمجھداری کی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی طرح سے اس سارے سینیریو کے اندر ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, بہت اگریسولی آگے جا رہے ہیں. اور جو وائٹ ان کا ایک پورا سینیریو ہے کہ گورا جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوگا, کالے کا یا براؤنز کا اپر ہینڈ نہیں ہوگا, اور ایک اگریسونیس ان کی طبیعت کے اندر ہے, اور جس انداز کے اندر وہ چل رہے ہیں تو ان کو ماننے والے ہتھیاروں کے ساتھ ان کو ساتھ دینے کو تیار ہیں. ایف بی آئی نے پہلے ہی ریڈ کر کے گرفتاری کر لی ہے, گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اتنے بڑے اسٹیٹ کو کے اندر اس طرح کی جنگی صورتحال الیکشن کے انتخابات کے اندر دیکھنا بہت خطرات ہیں. میری کوشش ہوگی امریکن الیکشنز کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے لاتا رہوں, لیکن یہ کہ جو صورتحال اس وقت امریکہ میں ہے وہ تصور نہیں کی جا سکتی تھی. بہت کم وقت باقی ہے امریکن انتخابات میں, اور 3 نومبر کو یہ انتخابات ہونے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ضد ہے وہ امریکہ کو کس طرف لے جاتی ہے, اور جو بائیڈن کس طرح سے امریکن کو اور امریکی عوام کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.